السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، ہم نے اپنے گزشتہ آڈیو کلپ میں دیوبندیوں کی کتاب فتح بریلوی کا دلکش نظارہ اور دیوبندیوں کی کتاب ارواح ثلاثہ کو پیش کر کے بتایا تھا کہ ایک طرف دیوبندی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور دوسری طرف ارواح ثلاثہ میں لکھا کہ دیوبندی مرید کی یہ حالت تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور تعویذ لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا۔ تو ایک طرف لکھا کہ پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، دوسری طرف دیوبندی مرید بتاتا ہے کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ان کے گھر میں موجود ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں، یہ چیختے چلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ بریلوی اپنی فتاوی اصولوں کی روشنی میں گستاخ ہے۔ ہم کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو پیش کیوں نہیں کرتے، اور کیوں نہیں کہتے تضاد ہے، اس کو کیوں چھپاتے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ بہرحال آج ہم اسی طرح کی باتیں دیوبندیوں کی کتابوں سے ثابت کریں گے بغور سماعت فرمائیں۔ یہ کتاب میں آپ کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں، اس کتاب کی عبارت تقویۃ الایمان، اور تقویۃ الایمان کتنی اہم کتاب ہے اور ان کے نزدیک کتنی بابرکت کتاب ہے اور کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی عظیم کتاب ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ تقویۃ الایمان ان کے نزدیک کیسی معتبر کتاب ہے۔ اسی تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 31 پر 31 پر اسماعیل قتیل دہلوی نے لکھا، غیب کی باتوں کی خبر اللہ ہی کو ہے، اس کے سوا کوئی غیب دان نہیں، چنانچہ قیامت کی خبر بھی جس کا آنا عوام میں مشہور ہے اور یقینی ہے کسی کو معلوم نہیں کہ کب آئے گی۔ پھر اور چیزوں کا کیا کہنا، مثلا فتح و شکست کا، صحت و مرض کا، اور اسی قسم کی دوسری باتوں کا کسی کو بھی علم نہیں۔ یہ باتیں نہ تو قیامت کی طرح مشہور ہے اور نہ یقینی ہیں۔ اسی طرح بارش کی کسی کو خبر نہیں کہ کب ہوگی، حالانکہ اس کا موسم بھی مقرر ہے اور اکثر موسم میں بارش ہوتی بھی ہے، اکثر لوگوں کو اس کی خواہش بھی رہتی ہے۔ اگر اس کا وقت کسی طرح معلوم ہو سکتا تو کسی نہ کسی کو ضرور معلوم ہو جاتا۔ پھر جو یہ موسم کی چیزیں اور تمام لوگوں کی خواہش ان سے وابستہ بھی نہیں، مثلا کسی شخص کی موت و حیات، یا اولاد کا ہونا یا نہ ہونا، یا مالدار و نادار ہونا، یا فتح و شکست کا ہونا، ان چیزوں کی بھلا کسی کو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ پیٹ کے بچے کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ اس پر خاص توجہ دے لکھا ہے، پیٹ کے بچے کو بھی کوئی نہیں جانتا کہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، نر ہے، مادہ ہے، کامل ہے یا ناقص ہے، ادھورا ہے یا پورا ہے۔ آگے اور بھی لکھا ہے، آپ کتاب کھولیں تو آپ کو مل سکتا ہے۔ اب تقویۃ الایمان کی اس عبارت سے صاف پتہ چل گیا کہ اور باتوں کی طرح خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں ایک ہے یا ایک سے زیادہ، لڑکی ہے یا لڑکا، کامل ہے یا ناقص، ادھورا ہے یہ پورا۔ یہ تقویۃ الایمان کی عبارت ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ذہن میں رکھے۔ آئیے اب دیوبندیوں کی جو ہے اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لیجئے، تاریخ مشائخ چشت ہے، آپ کو اسکرین پر صفحہ دکھ رہا ہوگا، اور کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو وہ جا کر دیوبندیوں کے کتب خانے سے وہ کتاب حاصل کر کے پڑھ سکتا ہے۔ یہ تاریخ مشائخ چشت ہے، لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب تک مشائخ چشت کے دقیق حالات اور اہم کارنامے۔ تالیف دیوبندی شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب۔ اس کتاب کے صفحہ 156 پر 156 پر لکھا کہ خواجہ ابو محمد کی ہمشیرہ بھی نہایت بزرگ اور متقیہ تھی، ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتی تھی، جس کی وجہ سے نکاح کی بھی رغبت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ خواجہ ابو محمد ان کے پاس آئے اور فرمایا کہ ہمشیرہ، تمہارے پیٹ سے ایک لڑکا وجود جو ایک لڑکے کا وجود ہوگا جو ایک وقت میں قطب الاقطاب ہونے والا ہے، مقدر ہو چکا ہے، اور وہ
بلا نکاح ممکن نہیں، اس لیے تم نکاح کر لو۔ اب اس عبارت سے صاف پتہ چلا خواجہ ابو محمد کو تو پہلے سے علم ہو گیا ایک لڑکا ہوگا اور کتب الاقطاب ہوگا، مقدر ہو چکا ہے، جبکہ تقویۃ الایمان میں لکھا ہے یہ بات اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر سوال اٹھتا ہے دیوبندیوں بتاؤ ابو محمد کو کیسے علم ہو گیا، لڑکا ہوگا، کتب الاقطاب ہوگا، یہ ساری چیزوں کا علم کیسے ہو گیا؟ کیا معاذ اللہ تم خدا مانتے ہو ابو محمد خواجہ ابو محمد کو؟ نہیں مانتے، تو پھر پتہ کیسے چلا؟ کیونکہ آپ کا نظریہ تو تقویۃ الایمان سے ثابت ہوتا ہے، فتح بریلی کا دلکش نظارہ سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نر ہے، مادہ ہے، ناقص ہے یا ادھورا ہے، پورا ہے، کیا ہے، ناقص ہے، کامل ہے، کیا کسی کو نہیں معلوم خدا کے سوا۔ پھر آپ یہ بتائیں لڑکا ہوگا، کتب الاقطاب ہوگا، مقدر ہو چکا ہے، پھر کیسے ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ اچھا، آپ اشرف السمانے اٹھائے، مرتب خواجہ عزیز الحسن خلیفہ اشرف علی تھانوی، اس میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ اس کے دو لڑکے ہوں گے، فرمایا اس کے دو لڑکے ہوں گے اور زندہ رہیں گے، ایک کا نام اشرف علی رکھنا، دوسرے کا نام اکبر علی رکھنا، یہ بھی فرمایا دونوں صاحب نصیب ہوں گے۔ یہ تو کہا کہ دو لڑکے ہوں گے اشرف علی اکبر علی، پھر کہا دونوں صاحب نصیب ہوں گے، یہ بھی فرمایا کہ ایک لڑکا میرا ہوگا، وہ مولوی ہوگا، حافظ ہوگا، اور دوسرا دنیا دار ہوگا۔ چنانچہ یہ سب پیشن گویا حرف بحرف راست نکلی۔ یہ سب حیران کر دینے والی باتیں ہیں۔ تقویۃ الایمان اٹھاؤ تو کچھ ملتا ہے، فتح بریلی کا دلکش نظارہ اٹھاؤ تو کچھ ملتا ہے، اور جب اشرف السبانی اٹھاؤ تو کچھ ملتا ہے، تاریخ مشائخ چشت اٹھاؤ کچھ ملتا ہے، ارواح ثلاثہ اٹھاؤ تو کچھ ملتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں جو یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، بس ایک شور مچا کر رکھا ہے، شکوک و شبہات جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتے ہیں اور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اہل سنت و جماعت والے جو ہیں یہ اپنے فتاوی اصولوں کی روشنی میں معاذ اللہ گستاخ ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں، اس طرح کی جو ہے بکواس یہ لوگ کرتے، تو ہم نے اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ دیکھ لیں تقویۃ الایمان میں کیا لکھا ہے، آپ دیکھیں تاریخ مشائخ چشت میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ اٹھا کر اشرف السبانی دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی ان کے اندر جو ہے باتیں موجود ہیں۔ ہم سنیوں سے کہنا چاہتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی جو ہے گرائے اور آپ کے سامنے کوئی چلائے، آپ کے سامنے کوئی چیخے اور پھونکے، تو آپ ان ساری چیزوں کو جو ہے ان کے منہ پر ماریں۔ اس لیے ہم نے ہماری کئی ساری آڈیو کلپ جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، ہم نے جو ہے ان کے گھر سے بتایا ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، تو یہ اپنے فتووں سے جو ہے خود محفوظ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی جو ہے کھاٹ کے نیچے پہلے جو ہے لاٹھی پھیرے، اس کے بعد جو ہے ہم سے بات کرنے کے لیے سامنے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق میں حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ